مسلمانوں کو مسلمان کرنا یہ ہدایت کراتی ہے آج کل. تو اس سے باہر آ جاؤ. ہدایت کا مفہوم کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا ہدایت کے کا مقام ہوتا ہے. مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی مسلمانوں والا کام کرو. ایک شبہ بنا لیا علماء کرام نے کہ انہیں ہدایت سکھانی ہے، کیونکہ ہمارے تعلق اس سے وابستہ ہے. وہ جامعہ ایکسوائی جھڑ کے پڑے ہوا بندہ ہے، جامعہ نہیں سمجھتے. جامعہ جات، جامعہ نیمیا، جامعہ عرفانیہ، جامعہ غزالیہ، جامعہ رائسیہ، وہ کرچیہ بے شمار جامعہ میں. اس کے بعد پھر جامعہ غوثی بھی ہے، وہاں کا پڑا ہوا اور درس نظامی پڑھ کے آ گیا، سارے علوم حاصل کر کے آیا. یہ عربی فارسی کے سارے علوم دور حدیث بھی کر کے آ گیا. پھر اب تبلیغ کرے گا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب پھر تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے لیے وہ حکم ہے، سارا بات. اور یہ ہزاری علم کا اس کے پاس رابطہ کام ہے، لہذا وہ تو واقع نہیں ہوگا. اور اب اس کا ایک علم رہ گیا، تمہیں ڈراتا جائے کہ تم مر جاؤ گے تو تم مارے جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تباہ بھی ہو جاتا ہے، اور تمہیں دوزخ میں ضرور جانا چاہیے کیونکہ تم انگریزیاں پڑھتے ہو، تم اور واقعات کرتے رہتے ہو. تو یہ ہے کہ یہ ڈراتا جائے گا تبلیغ والا، اور براجمان کو ہوگا اچھن کالج والا. انگریزی تعلیم والے وہاں حکومت کرتے جائیں گے اور تم لوگ جو ہے وہاں پر ڈرتے رہو گے، ڈراتے رہو گے، کہتے تعلیم ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے. اب آج میں تبلیغ کیا ہوئی؟ تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تبلیغ کا مسلمان کو اسلام کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. اب مسلمان کو اسلامی عمل کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسلامی عمل ہے تو یہ تبلیغ ہے. اب مزید تبلیغ سے مطلب پوچھنے نہیں پیدا ہو جائے گا. ہاں، ہدایت سے مراد یہ ہے ہادی کی ساتھ رابطہ. نہیں سمجھ آئی؟ صاحب ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ. ابھی سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ جیوں نہیں آ رہی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک جانا ہے تم نے پہاڑی کی چوٹی تک، یہ راستے ہیں جس کو آپ تبلیغ بولتے ہو، ہدایت بولتے ہو. کیا بولتے ہیں؟ ہدایت. اب یہ یاد رکھنا کیا کہا؟ ہدایت کا راستہ یہ ہے، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ چلتے چلے جاؤ، یہ ماں باپ ہیں، یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ قرآن ہے، یہ سارا منظر نامہ چلتے چلتے پہاڑ پر چلتے. یہ ہدایت نہیں ہے. یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت نہیں ہے. تبھی آپ کو سمجھ جاتی بات. ہدایت ہے ہدایت یافتہ کے ساتھ جا کے رابطہ کرنا. کیا ہے ہدایت؟ کیا ہے؟ ہادی کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا کہ جس حال میں چلاؤ اس حال میں بدلے میں چلتے جاؤ. ہدایت کیا ہوئی؟ ہدایت یافتہ کے ساتھ رابطہ. خالی جو ہے نا فارمولے کو یاد میں رکھنا، فارمولہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور دل بھی کثیر ہے، وجادی بھی کثیر ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس بات سے قرآن کے ساتھ. لیکن جس ذات پر قرآن کا نزول ہوا اس کے ساتھ رابطہ گمراہ نہیں کرے گا. جس ذات پر نزول کلام مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے. اصل میں تو وہ ہے. تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ. اصل میں وہ ہادی ہی یا ہدایت یافتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کے ساتھ رابطہ کرو، یہی آپ کی ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ رابطہ، تعلق، اطاعت، محبت، عشق. اور جو ہے نا ایک کو الگ تیرے درکار علم بس کری ہو یار. تبلیغ کا مطلب ہے کیا؟ چھڑ جھگڑا پڑھنے پڑھان دا. یہ بابا بلے صاحب سے کہہ رہے ہیں، جو لمبا چوڑا پڑھنے لکھے بندہ نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ چھڑ جھگڑا پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا. کیا پڑھن پڑھانے کی گل کی ہے کہ سکھ چج کوئی یار مناون دا. اب کوئی چج آپ کو آ جائے گا بس وہ ہے ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ اور باقی سارا کا سارا منسوخ شدہ ہے. کہتے وہ بیوی بہت اس کی میاں بیوی کی بات کر رہے ہیں کہ بڑی علم والی ہے، بہت بڑے فضل والی ہے، امیر خاندان کی ہے. کہتے بات کیا ہے؟ کہتے خاون سے بنتی نہیں ہے. اب بیوی ہونا کیا ہے اس کا جس کی خاون سے نہ بنی؟ کہتے والد ہوگی ہے، گریٹ لیڈی بہت اعلیٰ قسم کی ہے. یہ سماج میں اس کا نام آتا ہے، اخباروں میں نام آتے ہیں، بڑے چرچے ہوتے ہیں. خاون سے چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا. تم ایسے مسلمان ہو کہ تعلق نہیں ہے، تم اسلام سے تعلق پیدا کر دیا. استغفر اللہ تعالیٰ، اسلام سے تعلق نہ کرنا. میں آپ کو منع کر رہا ہوں.
کیا ہے؟ کیا مانا گیا؟ اسلام سے تعلق نہیں کرنا. کس سے کرنا ہے؟ اسلام دینے والے سے تعلق. اسلام نافذ کرنے والے کے ساتھ تعلق کرو. جس کے نام کے اسلام ہے اس کے ساتھ تعلق کرو. جس کی ذات کے لیے اسلام آیا اس کے لیے تعلق کرو. اس ذات کے تعلق کے ساتھ مطلب سارا واقعہ ہے. خالی اسلام جو ہے نا یہ تم اسلام دینے والے کے مقابلے میں استعمال کر جاتے ہو اور یہاں سے فیل ہو جاتے ہو. میں اللہ کے سامنے اللہ فارمولہ دینے والے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے. تم نے علم سیکھ لیا, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ بات یہ ہے, آپ نے کہا علم کی محنت کسی کی رائے گاہ نہیں ہوتی, شیطان کی محنت کیوں رائے گاہ ہوئی؟ اللہ بھی گیا, اسلام بھی گیا, اور عذاب مفت کا آ گیا, اور بات پھر سمجھ آئی. اللہ کے اوپر کیا لگایا؟ فارمولہ دینے والے پر فارمولہ لگا دیا تم نے. یہاں سے تمہاری تبلیغ جو ہے نا وہ تمہارے لیے نقصان ہے بلکہ عذاب بن جاتا ہے. تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تبلیغ ہے. سب سے پہلے اللہ جو کی بات سمجھ آئے جانا ہے مانتا جا. کیا کہا؟ اللہ کی بات سمجھ آئے جانا ہے مانتا چلا جا. جب یقین پختہ ہو جائے گا تب بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ اتنی ساری تبلیغ چاہیے اور کیا تبلیغ چاہیے. اور لوگ گئے ایک جید صحابی کے پاس کہ دیکھو آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک نئی بات کر دی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں آج گیا معراج پر, دور آسمانوں میں چلے گئے, اندازہ لگاؤ, اور وہاں پر بڑے واقعات ہوئے, قاب قوسین او ادنیٰ, اور پھر جو ہوا سو ہوا, اور بڑے واقعات ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک واقعہ ہوئے, پیغمبروں کی امامت ہوئی ہے, اور واقعات ہوئے, کئی 100 سال لگ گئے, اور جب آپ واپس تشریف لائے تو مستر کرم تھا. آپ بتاؤ ایک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا. جب آپ نے فرمایا تو سچی فرمایا. انہوں نے کہا چلو والے میں سچ فرمایا تو سچی ہے. اس کو بولتے ہیں اعتماد. مقصد یہ ہے کہ خالی اعتماد. اعتماد جو ہے نا تحقیق سے بچنے کا نام ہے. کسی تحقیق کر بیٹھو تمہارے لیے جنت بنی ہوئی ہے, کہ جنت بنی ہوئی ہے, تھوڑی پہلے سیر کرا, یقین ہو جائے گا نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا کہ شاید تمہیں میں یقین اس وقت ہو جب جنت کے علاوہ تم پہنچے ہوئے, پھر میں یہ کہوں کہ یہ وہ چیزیں جو تم جھٹلاتے تھے. او سما لتسألن یوم اذن نہیں. پھر تم پہنچے, وہاں جا پہنچے, پھر یقین آیا سو آیا, اب پھر اور یقین آیا, یقین ہوا. اب بتاؤ. اس لیے تبلیغ اور ہدایت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہدایت دینے والے کو پکڑ لو کہ یا رسول اللہ ہم تو معافی دے دیں, بدلے ہم ہماری ہدایت کافی ہے کہ آپ کا فضل ہم پر ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا اوروں کو اور بات بتاؤ. ہمیں ایک بات ہے کہ ہمیں تو عشق کی بات ہونی چاہیے. کہ یہ نہ ہو کہ میں چٹھی لے کر چلے جانا کہ یہ آپ نے فرمایا ہے اور یہ آپ نے فرما دیا, فرمایا فرمودہ ہی بولتے جاؤ. سوال یہ ہے کہ فرمانے والے کے قرب کا نام ہے اصلی. کیا اصلی ہدایت. آپ نے بات سمجھائی آپ کو, اتنی سی بات ہے. سو ہدایت کیا ہے؟ آدمی تک پہنچنا. میں کہتا ہوں ہندو کو لے لو, ہندو بڑے بڑے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرمایا فرمایا, بدھا نے فرمایا, اس نے لال کشن نے فرمایا. وہ جو ان کا بندہ تھا نا جو بھی تھا اس کے ساتھ رابطہ جب تک نہیں رکھتے تھے ان کا بھی دین نہیں تھی. جس کے دین پر چل رہے ہو, جس پروفٹ کو یا پیغمبر کو یا سچے جھوٹے کو, اس کے ساتھ رابطہ رکھو. خالی جگہ یہ پروسیجر نہیں ہے. پروسیجر تو ایک بتانے والی بات تھی نا, ہر دور میں بتانے والی بات ہے. تو ہدایت کیا ہوئی؟ ہادی کے چرنوں میں پہنچنا. پکی خبر آئی ہے. ہدایت کی کتاب الہدایہ یہ کہہ رہے ہو, تبلیغی جماعت کا کورس ہے ایک. اچھا وہ کتاب نمبر 1, کتاب نمبر 2 اور ہدایت کی کتاب ہوتی ہے, پڑھتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہدایتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہدایت نامہ میاں کا ہو جاتا ہے, بیوی کا ہو جاتا ہے. خدا سے اللہ ایک ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور پیغمبر ہیں, اور تھے بھی اور ہیں بھی اور رہیں گے بھی صحیح, اور ان سے رابطہ اسی طرح کر لو جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. کر لو بس, یہ ہدایت ہے. اللہ یا تو تھا یا ہے. آپ بولو اللہ کما کھانا, ایسے ہے جیسے تھا ہمیشہ کے لیے. اللہ ہے مطلب رابطہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, رابطہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اب اس میں تبلیغ کیا ہے؟ بس جو درمیان کا ہے پھر نکال دو.
تو پھر آپ تبلیغ کی ضرورت کو نہیں ہے. ہیرا پھیری جو آپ کرتے رہتے سارا مجبوریوں کے نام پر جو ہیرا پھیری کرتے رہتے کہ مجبوری ہے یہ ہے وہ ہے, وہ چھوڑ دو. تو ہدایت کیا ہے؟ آپ یہ براب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کی تمنا, یہ ہدایت ہے. اس لیے وہ کرنے والی بات ہے, یہ بولنے والی بات نہیں ہے. کلمہ بھی زبان کا نہیں ہے, خالی پڑھتے رہنا, طوطا بھی پڑھ سکتا ہے. ایمان کی سلامتی بھی نہیں ہے, عشق کی سلامتی ہے. بس عشق کی سلامتی ہے جہاز سے سلامت خود بخود. میں بار بار کہتا ہوں, صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام کی لائبریریاں تھی, آپ بتا دو لائبریری تھی نا, اور ان کا ایمان بہت کمی تھا. یعنی کہ آج کے مسلمان کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان دونوں میں مقابلہ کرو تو کس کا زیادہ ہوگا؟ وہ ہدایت جاتا تھے. حالانکہ ہدایت کی کتاب ہم نے اب لکھی ہے, کتاب ہدایت اب لکھی ہے, ابھی لکھی ہے, وہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی کتاب ہدایت. اب ایسے یہ کب چھپی ہے؟ یہ پچھلے 5 سال پہلے چھپی. تو وہ جو تھے وہ ہدایت جاگتا تھے, اور آپ ہدایت کی کتابیں لکھتے رہتے ہو. اس وجہ سے آپ جاگتا ہوتے, پیسے جاگتا ہوتے ہیں ایسے, اور تو کچھ نہیں ملتا. اس لیے بچو ان باتوں سے, خیال کرو اپنے آپ کو. اپنی شکل میں کام ہو جائے گا, جب نوارش ہو جائے گی, فضل ہو جائے گا, احسان ہو جائے گا, آسانی آ جائے گی. ہاں بولو, اب بولو.